بلکہ اسی پروگرام کے سٹارٹ میں ہی وہ ایک بریلوی عالم تھے، وہ ہے مجہول ہی ہیں، مجہول سے مراد ہے کہ ان نون ہے، اتنے مشہور نہیں ہے وہ کہنے لگے کہ سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے متعلق ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث تھوڑی سی بیان کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ تو حدیث بیان بھی نہیں کر سکتا پوری۔ انہوں نے کنفرنٹ کیا، انہوں نے کہا ہاں جی مجھے بتائیں، جس ملک میں آپ وہ حدیث جس کو آپ کہہ رہے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ صحیح بخاری کی حدیث آ کے پبلکلی بیان نہ کر سکیں تو ہم پھر کہاں کے مسلمان ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث پبلکلی بیان نہیں کر سکتے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کیا گیا تھا؟ سینہ چاک کیا گیا، اور بہرحال وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، بیان نہیں کر سک رہے، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور کئی صفحات پر ہے جی، تو مطلب منع کیا گیا۔ نہیں آ گیا کہ بخاری اس لیے نہیں سنا سکتے کیونکہ ہمیں معاملات کے اندر اپنی حفاظت بھی چاہیے، یہ سزا اور جزا نہیں ہے زندہ رہتے ہوئے ہمارے ساتھ۔ وہی بات جو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ جس ماحول میں میرے بھائی آپ قرآن اور حدیث ہی بیان نہ کر سکیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے اپنی قوم کی تربیت کیا کی ہوئی ہے۔ تو میرے بارے میں جو اس میں بات ہوئی نا، وہ بریلوی مولانا صاحب بات کرتے کرتے پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا تھا، ہم تو علماء کے اعصاب کے اوپر ویسے ہی سوار ہیں، تو وہ کہنے لگے یہاں پہ لوگ 50-60 سال کی عمر میں جا کے ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور پھر قرآن کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہوتے انجینئر ہیں۔ اور 60 سال دا تے کوئی انجینئر نہیں جو دین دا کام کر رہا ہوئے، لیکن وہ اینکر جو کہ سمجھدار تھا، اسے پتا تھا کہ وہ 60 سال کا کہہ کے وہ توریہ کر رہا ہے نا، وہ بات کدھر لے کے آ رہا ہے۔ خیر انہوں نے تسلی سے اس کے بعد بھی ان کی بات سنی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ 60 سال کا انجینئر ہے، وہ ینگ انجینئر ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اب یہ میں لفظ وہ کہتے ہیں کہ میں استعمال نہیں کرتا ٹھیکے والا، یعنی استعمال کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، کیا صرف یہ دین کو بیان کرنے کا ٹھیکہ علماء نے لیا ہوا ہے؟ اگر کوئی شخص اس طرح دین بیان کر رہا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، بجائے یہ کہ آپ اسے ڈسکریج کریں۔ ہمارے ہاں چونکہ علم اور اسپیشلی علم دین کی انتہائی کمی، اور ہم زیادہ تر لوگ نا اس سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں جسے ہم گیجٹ یا موبائل کہتے ہیں، ادھر ادھر کی تھوڑی بہت ہی لی اور اپنی طرف سے مفکر۔ اچھا دوسری بات، جو بھی کسی بھی عہدے سے 50-60 سال کا ہو کر ریٹائر ہوتا ہے، وہ آ کر کے کہتا ہے جی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، میرے خیال میں یہ ہے۔ اور یار تو انجینئر آدمی تھا، تو کہاں سے تفسیر اور فقہ کی بات اپنی جو توجیحات دینا شروع کر دیتا ہے؟ بدقسمتی سے میں شاہ جی میں ضیاء صاحب کی طرف جاؤں گا، آپ کا پیغام بالکل مل گیا، وہ لیکن وہ 60 سال والا انجینئر نہیں ہے، ابھی وہ بڑا ینگ آدمی ہے، اور اگر وہ دین کی طرف آ گیا تو میرے سپورٹ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی دین کی طرف آ گیا، مطلب بات تو صحت مند ہے نا، یہ کوئی کسی نے کوئی میں کیا کہوں ٹھیکے کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا کہ وہ نہیں پڑھ سکتا دین، یا وہ نہیں دین کی گفتگو کر سکتا، سب کا حق نہیں ہے، میرے خیال میں سب کی ضرورت ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے تو اس پہ بات کنکلوڈ کر دی۔ میں اب اس کی اگلی قسط بیان کرتا ہوں، ظاہر ہے چونکہ میرا ذکر ہوا ہے تو میرا تو حق ہے کہ اس فل ٹاسک کو میں باؤنڈری کے باہر پھینکوں۔ تو میں پہلے تو بلال بھائی حافظہ اللہ تعالیٰ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے، ان کے پلے کوئی شے ہی نہیں ہے جو ہمارے قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر لا کر اپنی پبلک کو سیٹسفائی کر سکے۔ ان کا تو بھیانک خواب یہ پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، اس لیے ان کو ہر وقت کوئی بھی دنیا میں مسئلہ ہو جائے نا، وہ انجینئر کا نام لینا شروع کر دیں گے، انجینئر نے یہ کر دیا۔ اس طرح کے وسوسے پہلے بھی کافی علماء نے، وہ جی دیکھیں جی ڈاکٹری کا مسئلہ ہوگا ہم ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے، انجینئرنگ کا مسئلہ ہوگا انجینئر سے جا کے پوچھیں گے، اس طرح کی پھر آپ کو مثالیں دیں گے۔ تو میرے بھائی پھر آپ ممبروں سے یہ بات کیوں کرتے ہیں، یہ حدیث کیوں بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کی جو مشکات میں موجود ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کا متن قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت نے علماء والی ڈگری لینی ہے مدرسے سے، یا اتنا بیسک علم حاصل کرنا ہے جتنا اس کی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ ورنہ تو ساروں کو پھر ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے،
اور ڈگریاں تے میں تہاڈا جڑا نا اینڈ تے کھولاں گا کہ ڈگریاں دی اوقات کی ہے. ویسے تو ساڈی ویڈیوز میں کھل چکی اوقات. تو کہیں گے نہیں ہر بندے کو علم دین حاصل کرنا چاہیے. پھر جامعہ ترمذی کی ایک حدیث ہے, اس کی سند میں کلام ہے لیکن اس کو سپورٹیو ابن عباس کا قول ہے کہ حکمت مؤمن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو. ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں کون سی دعا سکھائی گئی ہے؟ اے اللہ میرے عشق و سرور میں, میرے وجدان میں اضافہ کر دے. یا قل رب زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے. ہے نا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے یا بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. عشق دے چلے نہیں سر, نہ 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 نہ, عقل والے. عشق دے چلے جڑے نے اتنے میرے ہتھوں مارے گئے, اگوں فرشتیاں دے ہتھوں مارے گئے. عقل والے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے, اور علم سے مراد صرف حنفی بریلوی ڈگری. ہاں نہیں 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 نہیں, صرف حنفی دیوبندی ڈگری نہیں 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 نہیں, صرف اہل حدیث کی ڈگری نہیں نہیں نہیں, یہ تو سارے 8-8 سال کے. قم یونیورسٹی ایران کی 17 سال کی شیعہ کی ڈگری. اے تہاڈی ڈگریاں دی اوقات جے. ایک ان پڑھ بھی بریلوی دیوبندیوں کے بڑے عالم دین کو کہے گا وہ تو ہے ہی گمراہ, تو مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا وہ عالم ہے. اور ایک عام ان پڑھ دیوبندی بریلویوں کے علماء کو کہے گا یہ تو ہے ہی گمراہ. اس کا مطلب ہے کہ دیوبندیوں کا عام ان پڑھ بندہ بریلویوں کے علماء سے بڑا عالم. اے ڈگری دی اوقات جے, رکھو انہوں اپنے کول. اور ہماری ڈگری اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلغوا عنی ولو آیہ, صحیح بخاری, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا, آگے پہنچا دو. اس کے بعد کس ڈگری کی ضرورت ہے؟ جسے وضو کا طریقہ آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائے. نہیں جی علماء سے پوچھنا چاہیے. اور سرکار یہ آپ کیوں روند مار رہے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھے؟ ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویاں نو کتے لکھے. ہاں وہ کہتے نہیں اگلا جملہ نہ بولو, بس اے پوچھو کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. بالکل بھئی, نکاح طلاق کا مسئلہ ہوگا تو مولویوں سے پوچھیں گے, لیکن اگر قرآن حکیم میں بیالوجی سے متعلق, جیالوجی سے متعلق, ایسٹرونومی سے متعلق, فزکس سے متعلق 1000 کے قریب سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر, فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر, قانون قدرت کے اوپر آیات ہوں گی, تو سر علماء کو تو سائنس نہیں آتی ہے, وہ تو پھر ہم گوروں سے جا کے پوچھیں گے نا. تو آج تک کسی انجینئر ڈاکٹر نے کہا کہ علماء سے جا کے قرآن کی 1000 آیات کے بارے میں نہ پوچھو, یہ تو جاہل ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پوچھو, ہو سکتا ہے انہیں پتا ہو اور بتا بھی دیں تمہیں, لیکن خود سے نہیں بتا رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ تو کسی سائنٹسٹ کے علم سے, تو پھر سر یہ سائنٹسٹ کا ہی حوصلہ ہے نا, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمارا علم جو آپ نے ہم سے حاصل کیا ہے ہم سے ڈگری لیے بغیر آگے بیان کریں. سر میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, اگر کوئی انجینئرنگ کے اوپر بات کرتا ہے اور صحیح بات کرتا ہے میں کبھی اسے ڈگری نہیں مانوں گا. یہ ہمارا حوصلہ ہے. مولوی سے پوچھ لیں کہ اگر تو اپنے گھر کا ایئر کنڈیشن لگوا رہا ہو اور اے سی کا جو انر یونٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا لگ جائے اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہو, تو تم کاریگر کو یہ نہیں کہتے ہو کہ یار اسے ذرا سیدھا کر کے لگاؤ, اور آگے سے اگر وہ کاریگر کہے کہ تیرے پاس وہ ڈگری نہیں ہے, فیلڈ تو میری ہے. ہاں تو کہنا چاہیے نا. پنکچر لگوانے جاتے ہیں